उनका डबल स्टैंडर्ड, दीन से 1 रुपया कमाना भी हराम था, फिर जायज हो गया। औरतों की तस्वीरें आना यूट्यूब पे, ये बेहयाई फैला रहा होता है, बाद में ये भी हलाल हो गया। ठीक है ना, इनका पॉम्फलेट वाला काम अपने पैसों से है। कहते हैं कि ये उलमा जो है अवाम उन्नास के पैसों पे पलते हैं, उनसे चंदे लेके भागते हैं, अपने जेब से ये 1 रुपया भी नहीं लगाता। अकेडमी, उस भाई ने इसको फ्री जो किया इस फैक्ट्री के ऊपर, चाय पानी का निजाम उस्मान पे ही करते हैं। और जो एसी लगी, गर्मियों में एसी लगाए गए इसकी अकेडमी के ऊपर, उसके भी पैसे हमसे मांगे गए कि हमने जो एसी लगाया, स्प्रेड एसी लगाया, आप इनमें कंट्रीब्यूट करो, हम सारों से पैसे मांगे गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। किसी भी चीज़ को बयान करने के दो पहलू होते हैं। एक ये है कि उसके मुस्बत पहलू को लिया जाए, और एक ये होता है कि उसका जो मुस्बत पहलू है उससे आंखें बंद की जाएं और सिर्फ़ मनफी प्रोपेगेंडा किया जाए। उलमा के ख़िलाफ़ लिबरल, बेदीन लोग और बेदीनों और लिबरल्स का इमाम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा मनफी प्रोपेगेंडे से ही काम लेते हैं। आपके वतन अज़ीज़ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आपको पता है हर गांव के स्कूल के लिए बजट कितना होता है, और उसी गांव में मौजूद मस्जिद के लिए सरकारी बजट कितना होता है। यकीनन आपको मालूम होगा कि अगर स्कूल का सालाना बजट एक गांव का 10 करोड़ रुपए है तो मस्जिद का तो 20 करोड़ होता होगा, क्योंकि मस्जिद के अखराजात ज़्यादा हैं। तो हुकूमत की तरफ से मसाजिद को करोड़ों करोड़ जो है ना जी सालाना बल्कि माहाना बजट दिया जाता है। नहीं जनाब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी मस्जिद अपनी मदद आपके तहत चलती है। आपकी मस्जिद का गैस का हीटर चलता है, अगर गीज़र चलता है तो उसका बिल आता है। आपकी मस्जिद में पंखा चलता है, उसका बिजली का खाली बिल नहीं आता बल्कि टीवी का बिल भी, उसमें पीटीवी का बिल भी आता है। वापटा के अफसरान से बात करें, आपको यकीन है ना, आपको मालूम है ना कि मस्जिद में टीवी नहीं चलती, तो फिर ये बिल किस चीज़ का? तो वो कहते हैं जी कि ऊपर से आर्डर आया है। अच्छा, आपको मालूम है कि आपकी तालीम के नाम का जो करोड़ों का बल्कि अरबों डॉलर्स का जो बजट होता है सालाना, वो कौन सी तालीम पे लगता है? वो दुनियावी तालीम, वो भी जो सिर्फ रट्टा सिस्टम है, नाम नहाद तालीम है। वरना कितने साइंसदान तुमने पैदा किए, तुम्हारा जो दुनियावी तालीम का मायार है पूरी दुनिया में वो किसी से ढका छुपा नहीं है। बात तो आप उलमा पे करते हैं, लेकिन आप करोड़ों डॉलर जो है ना जी खर्च करके जो तालीम सिखा रहे हैं सिवाय रट्टा सिस्टम के वो और कुछ भी नहीं है। इधर उलमाए किराम जो दीनी तालीम का निज़ाम चला रहे हैं, इस पर बजट में कौन सा हिस्सा है जो मुख्तस किया जाता है? और अहादीस मुबारका पढ़ाने के लिए, कुरान मजीद की तफसीर के लिए, हिफ्ज़ कुरान के लिए, तो दीन की जो तालीम है आलिम बनाने के लिए, मुफ्ती बनाने के लिए, शेखुल हदीस बनाने के लिए, दीन का और इस्लाम का माहिर बनाने के लिए कितना पैसा लगाया जाता है? बिल्कुल भी नहीं, ज़ीरो। बल्कि सच्ची बात यह है जो उलमा अपनी मदद आपके तहत तगोदो करके, कोशिश करके, मेहनत करके, मुखय्यर हज़रात की मिन्नतें करके, एक एक के दरवाजे पे जाके बात करके, फंड और चंदा जमा करके जो काम चलाते हैं आपकी गवर्नमेंट की तरफ से, इदारों की तरफ से, उनके रास्ते में भी रोड़े अटकाए जाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियाँ जो है ना जी और मुश्किलात उनके लिए खड़ी की जाती हैं। तो ऐसे हालात में उलमा का इल्म दीन के निज़ाम को खूबसूरत तरीके से चलाना, हिफ्ज़ कुरान के निज़ाम को चलाना, क्या इस पर उलमाए किराम को खिराज तहसीन नहीं बनता? आपका मुल्क अब भी अगर आप अदलिया में देखें तो 140वें नंबर पे जा रहा है। इसके अलावा आप जिस इदारे को देखें उसका बेड़ा गर्क आपको नजर आएगा। लेकिन पाकिस्तान अब भी पूरी दुनिया में अगर फर्स्ट नंबर पे जा रहा है तो वो इस चीज़ में जा रहा है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सालाना जो कुरान मजीद के हाफिज़ तैयार करने वाला मुल्क है ना, आपको मुबारक हो, वो आपका इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। उसकी वजह आपके उलमाए किराम हैं। उलमाए किराम मेहनत करके, तगोदो करके ये हिफ्ज़ कुरान का और इल्म दीन का जो निज़ाम है इसको बड़े खूबसूरत तरीके से मदारिस में जो है ना वो लेकर चल रहे हैं। आपको कभी महसूस हुआ हो कि माह रमज़ानुल मुबारक की आमद हो गई, हमारी मस्जिद में एक हाफिज़ कुरान की ज़रूरत है, जिसको हमारी ये ज़रूरत है कि वो मुसल्ला सुनाए मुकम्मल, लेकिन हमें हाफिज़ कोई नहीं मिला। हम कोई बंदा ऐसी शिकायत करने वाला मुझे बताए। हम बड़े मदारिस में गए हैं जी, लोग ना एक दो देखे ना, ऐसा भी हो सकता है कि चंद बच्चे ऐसे हों जिनकी मंजिल पक्की ना हो सकता है कि उन्होंने हिफ्ज़ किया हो लेकिन इस साल वो मुसल्ला ना सुना सकते हो। उनको लेकर तनकीद तो कर देते हैं कि इसने हिफ्ज़ किया लेकिन मुसल्ला नहीं सुनाया। और मैंने कहा पापा, तो मुल्क की लाखों मसाजिद में जो खड़े होकर मुसल्लों पे माना जी वो सुना रहे हैं कुरान मजीद, वो भी तो किसी यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए नहीं ना, ये बात आपको पता है ना, वो भी तो किसी कॉलेज के पढ़े हुए नहीं ना, वो भी तो किसी स्कूल के पढ़े हुए नहीं ना, वो इन्हीं चटाइयों पे बैठ के, इन्हीं मदारिस में बैठ के तो वो बच्चे जो है उन्होंने कुरान मजीद को हिफ्ज़ किया और मुल्क और बैरून मुल्क में जाके वो मुसल्ला रसूल पे खड़े होकर कुरान मजीद पढ़ रहे हैं। ये उलमाए किराम की मेहनतें हैं। वो तालीम व ताल्लुम के निज़ाम को बड़ी खूबसूरती के साथ वो चला कर लेकर जो है ना वो आगे की तरफ चल रहे हैं। इस पर जो समझदार लोग
لوگ ہیں دین کا درد رکھنے والے ہیں، وہ علماء کرام کو سلامی عقیدت و خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں اور مالی طور پہ ان کے مدارس کی ان کے ساتھ جو ہے وہ تعاون بھی کرتے ہیں، معاونت بھی کرتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ایک طبقہ ہے جس کو حفظ قرآن کا یہ خوبصورت نظام جو ہے وہ ہضم نہیں ہوتا، علم دین کا یہ نظام ہضم نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے یہ جہاں بیٹھتے ہیں چٹائیوں پہ بیٹھ کے غیرت مند عالم دین بن کے نکلتے ہیں، یہ جب باہر نکلتے ہیں تو یہ نوکری کے چکر میں نہیں ہوتے بلکہ یہ دین کی سربلندی کے چکر میں ہوتے ہیں۔ جب بھی حکومتی سطح پہ یا اس کے علاوہ کہیں دین کے خلاف بات ہو تو یہ مولوی سر پہ کفن باندھے چوکوں چوراہوں میں نظر آتے ہیں اور اپنی جان تک پیش کرنے کی بات کرتے ہیں، تو یہ مدرسوں والے ان کو یہ سبق پڑھاتے ہیں کہ سب سے پہلے دین ہوتا ہے۔ اس لیے جو لبرل اور بے دین لوگ ہیں انہیں اچھا نہیں لگتا تو وہ آڑ لیتے ہیں اس سسٹم کو بند کرنے کے لیے، وہ کہتے ہیں جی یہ چندے لیتے ہیں، یہ فنڈ لیتے ہیں، ہم نہیں لیتے۔ تو انہی لوگوں میں ایک انجینئر محمد علی مرزا بھی ہے، جھوٹ بولتا ہے، دجل کرتا ہے، فریب کرتا ہے کہ میں چندہ نہیں لیتا، علماء چندہ لیتے ہیں، میں فنڈ نہیں لیتا، علماء فنڈ لیتے ہیں، میں پیسے نہیں لیتا، علماء پیسے لیتے ہیں، میں تحفے کی صورت بھی نہیں لیتا، علماء تحفے لیتے ہیں اور پھر استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں او پاپا علماء مدرسے چلا رہے ہیں، علماء نے حافظ تیار کیے ہیں، علماء نے عالم تیار کیے ہیں، تو نے تو گن تیار کیا ہے، تو نے تو گستاخ تیار کیے ہیں، اور وہ بھی جو تیار کیے ہیں پورے چیلنج کے ساتھ یہ اس کا شاگرد ہے، آپ اس کی بات سن لیں۔ اور جس چیز کا میں خود عینی شاہد ہوں، یہ کہتے ہیں نا کہ میں کسی سے چندے وغیرہ نہیں لیتا اپنی اکیڈمی میں، ان کا یہ دعویٰ کہ میں کسی سے کوئی تحفے وغیرہ نہیں لیتا، تحفے تو آپ لیتے ہیں ٹھیک ہے، پہلے یہ بھی نہیں لیتے تھے، چندے کی بات آئی ہے۔ میرے سامنے سیٹرڈے والا دن تھا، آئس فیکٹری کے اوپر علی بھائی کی اکیڈمی میں لیکچر ہو رہا تھا، ایک بندہ آیا لیپ ٹاپ لے کے، اس سے بولا کہ انگلینڈ سے آپ کے لیے گفٹ آیا ہوا ہے۔ علی بھائی نے بولا یار نہیں میں تو چندے نہیں لیتا، میں تو اس طرح کی چیزیں نہیں لیتا، تو علماء لیتے ہیں، میں تو حرام کی کمائی نہیں کھاتا، میں یہ تحفہ ایکسیپٹ نہیں کروں گا، انہیں بولا میں تحفہ ایکسیپٹ نہیں کروں گا۔ ہم بھی امپریس ہو گئے کہ یار بڑی بات ہے کہ علی بھائی نے لیپ ٹاپ لے لیا اور اس کو رد کر دیا۔ آپ یقین مانے سیچرڈے کا لیکچر ختم ہوا، جب سارے لوگ چلے گئے، ہم اس کے شروع کے ساتھی سے تھے، ہم علی بھائی کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے، 2-3 گھنٹے بعد بھی لیکچر ختم ہونے کے بعد بھی کوشچن آنسر وغیرہ کرنا، ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا۔ جس طرح عوام الناس چلی گئی، اس لیپ ٹاپ والے بھائی کو بولا کہ بھائی لیپ ٹاپ کا رد بھی نہیں کیا جا سکتا، اچھا نہیں لگتا کہ میں تحفے کا انکار کر دوں، آپ یہ لیپ ٹاپ لے کے ہمارے فرحان بھائی جو ایڈیٹنگ کا کام کرتے ہیں آپ ان کو پرووائڈ کر دیں ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک لیکچر سے پہلے عوام الناس کے سامنے میں اس کو حرام سمجھتا ہوں، میں یہ ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ جس طرح لیکچر ختم ہوا، لیپ ٹاپ پکڑ کے فرحان بھائی کو اٹھا دیا، اور ان کی جو آئس فیکٹری کے اوپر جو آئس فیکٹری کے آنر ہیں، دیکھیں نہ تو ان کی اکیڈمی اپنے پیسوں سے ہے، نہ ادھر چائے پانی کا نظام اپنے پیسوں سے ہے، نہ ان کا پمفلٹ والا کام اپنے پیسوں سے ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ علماء جو ہے عوام الناس کے پیسوں پہ پلتے ہیں، ان سے چندے لے کے بھاگتے ہیں، اپنے جیب سے یہ 1 روپیہ بھی نہیں لگاتا۔ اکیڈمی اس بھائی نے اس کو فری جو تھی آئس فیکٹری کے اوپر، چائے پانی کا نظام عثمان پہ کرتے ہیں، اور جو اے سی لگی گرمیوں میں اے سی لگائے گئے اس کی اکیڈمی کے اوپر، اس کے بھی پیسے ہم سے مانگے گئے کہ ہم نے جو اے سی لگایا اسپرنٹ اے سی لگایا آپ ان میں کنٹریبیوٹ کرو، ہم ساروں سے پیسے مانگے گئے۔ تو بھائی آپ عوام الناس کو کیوں کہہ رہے ہو کہ میں تو پیسے لیتا ہی نہیں ہوں، جب ہم سے آپ نے پیسے بھی مانگے، لوگوں سے چندے بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اور اماد الاسلام تو علی مرزا کو چھوڑ چکے ہیں۔ اماد الاسلام نے دعویٰ کیا کہ علی مرزا کے عثمان بھائی کے پاس چندہ بک موجود ہے، جس پہ وہ لکھتا ہے کہ آج اس نے اتنے لاکھ روپے دیے، اس نے 50,000 دیے، اس نے 30,000 دیا۔ یہ ساری چیزیں نوٹ ہوتی ہیں، اور عوام الناس کو بے حیائی کا باقی علماء کو کہنا ہے یہ بے حیائی بلا رہے ہیں، چندے لے رہے ہیں، اور یہ سارے کام یہ وہ خود کار ہے، اس کی اکیڈمی میں ہوتے ہیں، اور میں خود عینی شاہد ہوں، جھوٹے پہ اللہ لعنت اگر اس سے ہم سے پیسے نہ مانگے ہوں۔ اور یہ تحفے لیکچر کے سٹارٹ ہونے سے پہلے یہ چیز حرام تھی، لیپ ٹاپ لینا حرام تھا، لیکچر کے بعد وہ چیز حلال ہو گئی۔ جب عوام الناس چلی گئی، اب دیکھا کوئی کیمرہ بند ہو چکا ہے، کوئی مجھے نہیں سن رہا، اب لے لو لیپ ٹاپ۔ یہ کہتا ہے مرزا صاحب کی باقاعدہ چندہ بک ہے، مرزا صاحب تحفے بھی لیتے ہیں، مرزا صاحب فنڈ بھی لیتے ہیں، مرزا صاحب چندے بھی لیتے ہیں، مرزا صاحب کی اکیڈمی کے جو اے سی لگے ہوئے ہیں وہ مرزا صاحب نے نہیں لگوائے ہیں، مرزا صاحب کی اکیڈمی میں بیٹھنے والے جو فالورز ہیں نا انہوں نے لگائے ہیں، اور جو دین کے لیے لگاتے ہیں، علماء بھی دین کے لیے لیتے ہیں نا۔ یہ نام بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے جی ان کی جو چائے پانی کا نظام ہے نا وہ فلاں بندہ چلا رہا ہے، اور جو بجلی کا بل ہے وہ فلاں بندہ دے دیتا ہے، ان کی اکیڈمی بھی اپنی نہیں ہے، اس کا جو کرایہ ہے وہ بھی ان کے اپنے بندے ہیں، جو وہ جو ہے نا اس کا جو کرایہ ہے مانا وہ پے کرتے ہیں۔
بل ہوتے ہیں، وہ سارا کچھ۔ مرزا صاحب آپ کی ایک اکیڈمی ہے، صرف یہ ہے آپ نے ہاتھ کی تھوڑی سی صفائی رکھی ہوئی ہے، لیکن اللہ رب العزت جو ہے نا جی جب پردہ اٹھانا چاہتا ہے تو وہ اس کو کوئی روک نہیں سکتا، آپ کا پردہ اٹھ کے آئے۔ یہ آپ کی اکیڈمی میں آپ کے ساتھ بیٹھنے والا آپ کا شاگرد حمزہ یہ بتا رہا ہے کہ مرزا صاحب چندہ لیتے ہیں، مرزا صاحب بل ادا کرنے کے لیے فنڈ کرتے ہیں، یہ سارا کچھ کہتا ہے۔ اچھا دیکھیں ہاتھ کی صفائی دیکھیں، اور لوگوں کو امپریس کرنے کی کوشش جو کرتا ہے، یہ کہتا ہے وہ ایک شخص آیا لیپ ٹاپ لے کر، اس نے کہا جی یہ تحفہ ہے، بیرون ملک سے کہیں سے لایا آپ کے لیے، کسی نے بھجوایا، یہ تحفہ ہے۔ اب چونکہ عوام بیٹھی ہوئی تھی، پبلک بیٹھی ہوئی تھی، اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پہلی بار آئے ہیں اور ان کو یہ پیغام دینا ہوتا ہے کہ جی میں تو چندے نہیں لیتا، تو ایک دم مرزا صاحب کہتے ہیں نا 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 نہیں جی بالکل، میں تو یہ تو علماء کام کرتے ہیں، ہمارے یہاں کوئی فنڈ نہیں ہوتا، کوئی چندہ نہیں ہوتا، تو ہم تو کوئی تحفے نہیں لیتے۔ اچھا وہ یہ شاگرد جو ہے نا، یہ حمزہ، یہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم بھی بڑے امپریس ہوئے، واہ یار مرزا صاحب چندہ نہیں لیتے، دیکھنا چنگا بھلا ہے، لیپ ٹاپ آیا تھا مرزا صاحب نے ٹھکرا دیا ہے۔ تو واقعی یہ امپریس کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ نہیں لیا، تھوڑی دیر گزری، پبلک چلی گئی، احباب ادھر ادھر ہو گئے، اور وہ جو لیپ ٹاپ والا ساتھی تھا مرزا صاحب نے اس کو بلایا اور کہا یار تحفہ ہے، اس کو واپس تو نہیں نہ کیا جا سکتا، آپ کو اچھا نہیں لگے گا، یہ تحفہ ہے، تو چلو آپ ایسے کریں، یہ فرحان بھائی ہیں تو آپ ان کے ہینڈ اوور کر دیں۔ یعنی تحفہ رکھ لیا ہے، وہ یہی چندہ ہے نا یار، یہی فنڈ ہے نا، وہ فنڈ لے لیا ہے، چندہ لے لیا، لیکن پبلک کے سامنے نہیں لیا۔ ہم دین کے لیے حافظ قرآن تیار کرنے کے لیے، علماء تیار کرنے کے لیے لیتے ہیں، لیتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، دھجل نہیں کرتے، فریب نہیں کرتے، سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں۔ یہ مسجد کا لنٹر ڈالنا ہے جی 2 سریا، علماء یہ کام کرتے ہیں، اور اس پر ہمیں فخر ہے الحمدللہ، اس واسطے کہ دین کے لیے فنڈ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے، دین کے لیے فنڈ صحابہ کرام نے کیا، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم تو سیدھا سیدھا کہتے ہیں مسجد کا لنٹر ڈالنا ہے جناب، سیمنٹ کی ضرورت ہے، پیش کیجئے، مزدوری کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، پیش کیجئے۔ تو جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لوگ ہوتے ہیں، عاشقان رسول ہوتے ہیں، وہ اپنا فنڈ پیش کرتے ہیں، اور اس کی تو ضرورت ہے کہ جو لوگ صدقات و خیرات کرنا چاہتے ہیں وہ صدقات و خیرات سے دین کو مضبوط کریں، اسلام کو مضبوط کریں، مدارس کو مضبوط کریں، مساجد کو مضبوط کریں، تو اس سے دین مضبوط ہوگا۔ تو یہ دجل و فریب کرتے ہیں، سامنے سامنے کہتے ہیں ہم فنڈ نہیں لیتے، حقیقت میں ان کی یہ کیفیت ہے۔ ویسے بھی علماء کو گالیاں بھی تو یہ ویورشپ بڑھانے کے لیے کرتے ہیں، اور ویورشپ جب بڑھتی ہے علماء کو گالیاں دیتے ہیں تو اس سے بھی اس کو پیسہ آتا ہے۔ تو چلتا ہے اس کا نظام جو ہے نا یوٹیوب کے چینل سے بھی، اور پھر لوگ بھی اس کو، اس طرح کے جو لبرل اور بے دین لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو فنڈ دیتے ہیں، اس کی اکیڈمی کا نظام چلاتے ہیں، دجل و فریب سے کام لیتا ہے۔ اللہ رب العزت ایسے دجل کرنے والے شخص کے دجل و فریب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے علماء حقہ کے ساتھ کھڑے ہونے کی اور دین کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔